آپ تک اسے پہنچانے کے لیے اور آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ساتھ دینا پڑے گا. اب جیسے کہ یہ بھائی ہیں، یہ موبائل صحیح کر رہے ہیں، تو آپ کی توجہ اس موبائل پر لگی ہوئی ہے اس طرح کہ جیسے کہ یہ کام آج آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا بھائی ساتھ دیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ چند چیزوں میں آپ سے توجہ حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے میں دوران گفتگو کچھ سوال بھی کر جاؤں تو اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. ہاں میں نہ میں جیسا بہتر سمجھیں، لیکن یہ کرنا ہے تبھی بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اب دیکھیے بڑی غور طلب بات ہے. آپ کسی کے بارے میں اپنے رشتہ داروں میں سے اگر یہ سمجھتے ہو کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، کسی کے بارے میں بھی جانتے ہو مجھے اس کے نام سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ اپنے رشتہ داروں میں ملنے جلنے والے دوست احباب میں کسی کے بارے میں اگر آپ یہ جانتے ہو 5 وقت کا نمازی ہے، اس سے وہ نماز رہ نہیں جاتی. تو یہ نماز کا ذوق اور شوق جو ہے اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق، مگر یہ شوق دیکھ کر کس کو آیا؟ ذہن میں خیال آیا کسی کے؟ یعنی کہ اس کے اندر یہ 5 ٹائم نماز کا جو ذوق اور شوق ہے وہ کس کو دیکھ کر آیا؟ تو کسی کا نام ذہن میں آئے گا تو خدا کو دیکھ کر آیا. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہو، کوئی دوسری کوئی ہوئی شخصیت ہو، یا آپ میں سے بعض حضرات ایسے لوگوں کو جانتے ہو کہ جو روزے رکھتے ہو، ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہو، ہر مہینے کے درمیانی روزے رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جو نفلی روزے ہم تک لازم کیے ہیں، نفلی روزے جو ہیں جو ہمیں بتائے وہ رکھتا ہو. فرض روزوں کی تو اپنی جگہ ہی بات، آپ انہیں جانتے ہو کہ فلاں آدمی ہے وہ نفلی روزے رکھتا ہے، کوئی نفلی روزہ نہیں چھوڑتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ایسا کیسے ہو گیا کس کو دیکھ کر ہوا ہے؟ تو آپ کے ذہن میں کوئی مثال ہوگی، کوئی قریب کی مثال ہوگی، فلاں ان کے خاندان کا بڑا تھا، یا اس کا فلاں استاد تھا، یا اس نے فلاں واقعہ سنا، یا فلاں چیز نے اس کے دل کو نرم کر دیا. اب اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ وہ اللہ کے لیے روزے رکھنے والا ہے. فرض روزے تو فرض روزے ہیں، نفلی روزے کو اپنی جگہ رکھتا ہے. آپ لازمن کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو گے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے مال کمانا آسان بات تو نہیں. ایمانداری سے دونوں ہاتھ بھر کر اگر آدمی مال کمانے کی کوشش کرے تو اس میں سے بڑی محنت مشقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں بہت کچھ اپنا وقت دیا ہوتا ہے، بہت کچھ محنت صرف کی ہوتی ہے، بہت کچھ اپنا ترک کیا ہوتا ہے، تب جا کے وہ اس لائق کو ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ بھر کر وہ مال کمانے جیسا بنے، اور پھر ایک ہاتھ سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے. اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے. اب آپ سے وہی میرا سوال دوبارہ سے ہوگا کہ آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں کہ آپ کے ملنے جلنے والوں میں کچھ ایسے حضرات ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے غنی بنایا ہوگا، صاحب مال بنایا ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے اور خرچ کرنے سے پہلے سوچنے تک نہیں ہوں گے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو ان کے لیے کوئی مثال ہوگی، وہ بھی کسی مثال کو مد نظر رکھ کر یہ سب کرتے ہوں گے. کیا کسی کو ایسے کو جانتے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا آپ کے خاندان سے اس کا تعلق ہو، یا آپ کے خاندان سے یا آپ کے ملنے جلنے والوں میں سے کسی سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ شہید ہو؟ کیا ایسے کسی آدمی کو آپ جانتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جواب جو ہے وہ ہوگا کہ ہاں ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے یا ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں یا کسی بھی جگہ اللہ نے جہاں اس کو توفیق دی، وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، وہ شہید ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی شخص مثال تھی پہلے کسی کو اس نے سامنے رکھا مثال کو، اس سے اس کے دل میں بات ہوئی تو میں بھی اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں. بہرحال لمبے بات یہ ہے آپ
آپ کے پاس نمازی ہیں، 5 ٹائم نمازی ہیں، اللہ سے ڈر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس روزے رکھنے والے موجود ہیں، اللہ سے ڈر کے وہ روزے رکھ رہے ہیں، آپ کے پاس زکات دینے والے لوگ موجود ہیں، زکات دینے والے لوگ موجود ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، آپ کے پاس حج کرنے والے لوگ ہیں، وہ سفر کی مشقت کو اٹھا کر اللہ کے راستے میں وہ حج کر رہے ہیں، آپ کے پاس جہاد کرنے والی بھی قوم موجود ہے جو باقاعدہ جا کر جہاد کر رہی ہے، شہید ہو رہے ہو، وہ غازی ہو رہے ہیں، آپ کے پاس اللہ سے ڈرنے والے ہیں، غریبوں کا حق ماننے والے، مظلوموں کے ظلم کا بدلہ لینے والے، آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو لگانے والے ہیں، کیا وہ کسی تعریف کے لائق ہیں یا ان کی شخصیت کے اندر موجود کوئی، ظاہر ہے کہ وہ ایک عام انسان تھے، آپ کے نانا، آپ کے دادا، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، آپ کے پھوپھا، آپ کے پڑوسی عام انسان ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایسے وہ تھے، اس اعتبار سے تو ایک عام انسان تھے۔ پتہ لگائیے وہ آج کے اپنی نظروں میں دیکھیں ان کی شخصی کوتاہیاں، بشری کمیاں، غلطیاں ذکر کرتے ہیں، وہ 5 وقت کا نمازی آپ کا کوئی بشری غلطی اس سے ہوئی ہوگی، لیکن آپ ذکر کرتے ہیں اس کو چھانتے پھرتے پوری دنیا میں۔ وہ جنہوں نے روزے رکھے آپ کے رشتے داروں میں سے، ان کی غلطیاں کوتاہیاں آپ دنیا بھر کو بتاتے پھرتے ہیں، آپ کے رشتے داروں میں اگر اللہ کے راستے میں جا کر لڑا، غازی بن کے لوٹا یا شہید ہوا، کہ آپ نے اسی بشری غلطیوں اور کوتاہیوں کا معاشرے میں ڈھنڈورا پیٹا ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے آپ نے ایسا کیوں ہی کیا؟ جواب یہ ہوگا کہ جو اصل مشہور اور اصل غرض تھی کہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنے، پھر بشری خطاؤں سے کون معصوم رہ سکتا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کار پیدا ہوا ہے، تو وہ خطا کر سکتا ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کے حکم کو مانے۔ تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، جب معاشرہ اس میں اچھی طرح گزار لیا، جب دنیا کے اندر اس نے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا ثابت کر دیا، جب نمازیں پڑھ کے دکھا دی، جب روزہ زکات سب کچھ کر لیا اس نے، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ بات ختم ہو گئی، ہم کیوں اس کا معاملہ اچھالتے تھے؟ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی اپنے نانا کو بیچ چوراہے پر بے عزت کرو گے، اپنے دادا کی اسی طرح ذلت بچے بچے سے کرواؤ گے، کوئی تمہارے ماموں کا، پھوپھا کا، تایا کا، چچا کا، پڑوسی کا کوئی بشری عیب نہ جانتا ہو، لیکن تم دنیا بھر کو اسے عیب بتا کے کہو گے اب کوئی کو لعنت، اب کوئی نے گالیاں، اب کہو ان کو بڑا بھلا، ان کی نمازیں کھا جاؤ، ان کے روزے کھا جاؤ، ان کی زکاتیں کھا جاؤ، ان کے جہاد کھا جاؤ، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے جو محنتیں کی سب ضائع کر دو۔ کیوں کہ اللہ نے تمہیں مکلف اس بات کا بنایا ہے کہ زمانے بھر کی غلطیوں کو چھوڑتے کرو، نیکیوں کو، اچھائیوں کو کبھی قبول نہ کرو۔ یا اپنے ملنے جلنے والوں سے، اپنے دوست احباب رشتے داروں سے کیا آپ یہ انصاف کریں گے؟ بھائی آپ میں سے جو بتائیے گا ذرا، انصاف کریں میرے ساتھ، آپ کے خاندان میں سے جو بھی بشری کمیاں کوتاہیاں ان سے ہوئی ہو، آپ ان کا ذکر کرو گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کرو گے ذکر؟ بتاؤ، میں پوچھوں بتاؤ، آپ بھی بیٹھ کے مجھے بتاؤ گے؟ خاص طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی حمد و ثنا، بیٹھ کر کوئی آیت حدیث اپنے مطلب کی مراد پڑھی، پڑھنے کے بعد جو دل کرا معنی کرے، اور اپنے ماموں، پھوپھا، تایا، چچا کو غلط ثابت کر کے ان کے تازے تحسین کو شروع کر کے نکل گئے۔ آپ بتاؤ آپ میں سے کون یہ کام کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ کتنا اچھا کام ہے نا یہ، کتنا عزت کا کام ہے نا یہ، کتنی تعریف یہ کما لے گا، بتائیے ذرا۔ نہیں، ہر تہذیبی معاشرے کے اندر، ہر اخلاقی معاشرے کے اندر اس چیز کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس چیز کو غلطی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسا آدمی، ایسا گروہ وہ لازمی انسانی اخلاق و آداب و اقدار سے گرا ہو۔
اسے اخلاقی طور پر ایک اچھا عزت دار انسان ماننا بھی جائز نہیں ہے. بھائی میرے توجہ کیجیے، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا یہ چیزیں مسائل کا باعث ہوتی ہیں، لیکن آپ توجہ کریں، آپ توجہ کیجیے گا. تو عرض کر رہا تھا، آپ مجھے بتائیں جب یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اپنے بزرگوں کا کوئی غلط ذکر نہیں کریں گے. بھائی چلو میں ایک اور اسٹیپ آپ کو آگے لے چلتا ہوں، چھوڑو اپنے بزرگوں کو. یہ جو آپ اپنی اپنی پسندیدہ سیاسی پارٹیوں سے جو وابستگیاں رکھتے ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، مجھے بتائیں کیا آپ ان کی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ جواب ہوگا نہیں، بلکہ اوپر سے لے کے نیچے کا زور اپنے سیاسی قائدین کی غلطیوں کا دفاع میں گزرتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کیسا اپنے فرض منصبی سمجھتے ہوئے ہم اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہونا ایسا ہم بڑے ہی عزم و استقلال کے ساتھ باقاعدہ آ کر بیٹھے اور جن اپنی سیاسی پارٹیوں کو جن کو ہم اپنا صدر افتخار سمجھتے ہیں، جنہیں باعث عزت سمجھتے ہیں، ان کا ذکر کر کے کبھی ان کے بشری عیب، کوتاہیاں، غلطیاں، ان کی معاشرتی خرابیاں ذکر کریں نہیں کریں. ذکر کرنے والے کا بھی بند کریں گے. نہیں ہو بھائی چپ ہو جا، معذرت کے ساتھ کھاتا ہے تو لگاتا بھی کیا. میرا کسی شخص واحد کی طرف نہیں اشارہ، میں تو ایک عمومی بات بتا رہا ہوں. آپ کرپشن کا دفاع کرتے کیسے ہیں؟ آپ ذرا غور تو کریں. ثابت شدہ کرپشن کا دفاع کتنے آرام سے آپ نے کیا. کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو. ثابت شدہ کرپشن کا دفاع کر. سوال پیدا ہوتا ہے لیکن کیا اب کوئی اس کے عیب کو یا غلطی کو بتا رہا ہو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کریں. چلو میں آپ کو تیسرے اسٹیپ پہ لے کے چلتا ہوں. چھوڑے دیر بعد اب بتائیں یہ فلمیں، ڈرامے، یہ چیزیں جو بنتی ہیں نا، ان کی کوئی حقیقت نہیں. ان میں بعض چیزیں وہ معاشرے سے بطور ایک آئیڈیا نقطہ لے لی جاتی ہیں، ان پر فلمیں ڈرامے بنا دیے جاتے ہیں. زیادہ تر تو یہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. ڈرامائی خیالات ہوتے ہیں، ان میں جو کردار اپنے یعنی کہ رول کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سے ہماری بات مرتبہ ان کی اس یعنی کردار کی ادائیگی کو، ان کی ایکٹنگ کو دیکھتے ہوئے ہماری ایسی ان سے ایک انسیت جڑ جاتی ہے کہ ہم ان کے فین بن جاتے ہیں. ایسے ہی بن جاتے ہیں بھائی. اب اگر مثال کے طور پر وہ کہیں بھی کوئی ہلکا کام کر جائے، منفی کام کر جائے، بظاہر وہ پذیرائی نہیں ملے، لیکن ہم اس کے فین ہو. ساتھ دیجیے گا میرا جو میں کہہ رہا ہوں، کیا ہم اس کی اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں؟ ارے جا تجھے کیا پتا تو اس لائن کے بارے میں سمجھتا کیا ہے. یہ ایسے نہیں، یہ بات ایسے تھی، وہ اس کا رول تھا، وہ اس کو ایسے کرنا تھا، وہ رہنا دفاع. اچھا چلے ایک اور اسٹیپ پہ لے چلتا ہوں. کھلاڑی، کھیل، ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری موجودہ جو کرکٹ ہے اس پہ سٹا لگتا ہے نا، سب جانتے ہیں نا اس بات کو. یہ اس پہ سٹا لگتا ہے، سب جانتے ہیں. بلکہ میں اپنے ساتھ گزرا ہوا آپ کو ایک لطیفہ بتاتا ہوں. ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے فکسڈ ہے، ایک میچ چل رہا مخصوص دو ملکوں کے درمیان، کہنے لگے فکسڈ ہے یعنی کہ اس میں جوا لگا ہوا ہے، ایک قوم ایک ٹیم ہارے گی، ایک جیتے گی، یہ طے شدہ ہے. یہ ہارے گی، یہ تمہیں کیسے بتاؤ اندر کی رپورٹ. پھر تم بیٹھے ہوئے کیوں دیکھ رہے ہو؟ نہیں وہ تو دیکھ رہے دیکھ نہیں آئی بات سمجھ میں. یا آپ کچھ کرکٹ سے عقیدت اور محبت ہے جس پر جوا لگا ہوا ہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کی پسندیدہ ٹیم ہارنے والی ہے، لیکن آپ اسے دیکھیں گے ضرور. یا آپ انصاف کریں نہیں. اب آپ سمجھیں کرائٹیریاز ہیں، اپنے اپنے کرائٹیریاز ہیں. آپ کو پسند ہے تو آپ کرکٹر کا بھی دفاع کرو گے، آپ کو پسند ہے تو آپ ایک فلم سٹار کی غلطیوں میں بھی پردہ ڈالو گے، آپ کو پسند ہے تو آپ اپنے سیاسی کریکٹر قائد کے بھی دفاع کرو گے. آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ اپنے خاندان کے حاجی صاحب کی نیکیوں کو اجاگر کرتے ہوئے ان کی برائیوں پہ پردہ ڈالو گے.
لیکن دنیا کی کتنی بڑی ذلت آمیز بات ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے محسنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب ذکر آئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی خامیاں غلطیاں کوتاہیاں نکال کے اس کا ذکر کر کے اپنے آپ کو آپ ایک بہت بڑا محقق ثابت کر رہے ہو تو آپ سے بڑا ذلیل آدمی اس روئے زمین پر کوئی ہو سکتا ہے؟ تو نے کرکٹر کی بات نہیں کی، تو نے فلم سٹار کی بات نہیں کی، تو نے اپنے خاندان کے حاجی صاحبان کی بات نہیں کی، تو نے اپنے سیاسی قائدین کی بات نہیں کری، مگر تو دنیا کا وہ واحد ذلیل انسان ہے کہ جب اللہ کے سب سے پسندیدہ گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر آیا تو نے ان کے بارے میں زبان کھولی تو سوائے ان کے عیب کا ذکر کرنے کے کوئی بات نہیں ہے نا وہ گروہ۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں کسی شخص واحد کی بات کر رہا ہوں، میں کسی شخص واحد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ گروہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ ایک گروہ ہے ہمارے اندر ایسا، وہ صحابہ کا ذکر بطور تعریف کبھی کرتا ہے نہیں کرتا نا، ہمیشہ بطور محبت کرتا ہے۔ اب ایسے ہی کبھی بیٹھ کے سوچیں 2 منٹ کے لیے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر بطور محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دین سے آپ نے عقیدے کو سیکھا، اسی دین سے تقوی کو سیکھا، اسی دین سے آپ نے ایمان کو سیکھا، ایمان میں زیادتی اور کمی کو سیکھا، اسی دین سے آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کو سیکھا، اسی دین سے سنت کے مطابق زکات دینے کو سیکھا، اور اسی دین سے آپ نے سنت کے مطابق سحری اور افطار کو سیکھا، اور اسی دین سے آپ نے حج کی مشکلات اور مشقتوں کو سیکھا، اسی دین سے جہاد کو سیکھا اور جہاد کے باریک سے باریک مسائل کو سیکھا۔ بھائی میرے، اسی دین سے آپ نے حلال و حرام کو سیکھا، اسی دین سے آپ نے جائز اور ناجائز کو سیکھا، المختصر اسی دین سے آپ نے استنجا سے لے کے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا طریقہ سیکھا، اسی دین سے سیکھا۔ دیکھیں مزے کی بات کہ محقق صاحب، مفکر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، کہ جب آپ اسی دین سے ماشاءاللہ یہ سب کچھ آپ نے سیکھا، ابو بکر نے نہیں سیکھا، عمر نے نہیں سیکھا، عثمان نے نہیں سیکھا، علی نے نہیں سیکھا، حسن اور حسین نے نہیں سیکھا، اور معاویہ نے نہیں سیکھا، تم نے جس کی ٹکے برابر کوئی اوقات نہیں، جس کے سامنے معجزات ہوئے نہیں، جس کے سامنے قرآن اترا نہیں، جس کے سامنے روم اور فارس فتح ہوئے نہیں، جس کے سامنے ہجرتیں ہوئی نہیں، جس کے سامنے احزاب ہوئی نہیں، جس کے سامنے رسول موجود ہو نہیں، آج وہ حق پر تو ہو سکتا ہے، مگر جس کے سامنے معجزات ہوئے ہو، جس کے سامنے قرآن اتر رہا ہو، جس کی موجودگی میں جبرائیل انسانی صورت میں آ جاتے ہو، جس کے سامنے عذاب ہوئے ہو، جس کے سامنے نصرت ہوئی ہو، فتح مکہ ہوا ہو، جس کے سامنے ساری اسلامی تاریخ گزر رہی ہو، وہ فاسق اور فاجر ہو، نعوذ باللہ، عقل تسلیم کرتی ہے؟ نہیں، وہ عقل تسلیم کرتی ہوگی جس کی فقہ کا تعلق جہلم سے ہوگا، ورنہ مکہ مدینے کی فقہ سے جس کا تعلق ہے وہ عقل چلتی ہے اور سمجھتی ہے کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ یوٹیوب والے سے میں سمجھ لوں اور جس کے سامنے اللہ کے رسول موجود ہے وہ نہ سمجھ پائے، ٹکے بھر کے یوٹیوب پہ ابھی آنے والے جمعہ 8 دن سے میں سمجھ چکا ہوں بات کو، لیکن جس کے سامنے اللہ کے رسول بلد سے نفیس موجود ہو وہ نہیں سمجھ پائے کیسے ممکن ہے۔ ہاں ایسے بولو ڈائریکٹ اب بات سمجھ میں آئے گی، یوں بولو کہ جیسے ابو جہل کافر رہ گیا تو اللہ کے رسول کے سامنے تھا، یوں بولو، ایسے ان کا حال ہے تو آپ پھنسے نا، تقیہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، اپنے اصل عقیدے کو مت چھپاؤ، اپنا اصل عقیدہ نکالو، جہاں سے تم اس عقیدے کو لائے ہو، جو پورا سناتے ہیں تم بھی پورا سناؤ، یہ ڈھامے بازی مت کرو، اس نے ایسا کیا تھا یا اس نے ایسا کیا تھا، یہ ڈھامے بازی مت کرو، سیدھا بولو، بالکل سیدھا، جیسے ابو لہب تھا،
جیسے عتبہ اور ربیہ تھے ایسے معاویہ تھے، ایسے عمر بن عاص تھے، ایسے مغیرہ بن شعبہ تھے، ایسے عثمان تھے، ایسے ابو بکر عمر تھے، کیونکہ وہ لوگ تو کہتے ہیں لعنت تم یقین لائے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ ان کی مثالیں بالکل ایسے ہیں جیسے ابو جہل ابو لہب ان کی مثالیں تھیں۔ اور مزے کی بات ہے جس کا جہلمی فقہ سے تعلق ہے اس کے مستقبل کو ہم جانتے ہیں، بات ہمارے پاس تجربات موجود ہے، آہستہ آہستہ بندہ جاتا ہوں جاتا اسی کالے پن میں ہے، جاتا اسی لعنت میں ہے، اور اسی عذاب کا آخر کار جا کے شکار ہوگا جو اللہ نے اس قوم پر کیا اس دنیا کے اندر صحابہ کو گالی دینے کے نتیجے میں اللہ نے ان پر عذاب اتارا۔ اپنے آپ کو مانتے ہو، اپنے آپ کو، اور آپ اپنی ان زندہ جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہو سدا ہے نا سر۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کو، اس مقدس ترین گروہ کو جس نے عیب لگانے کی کوشش کی، اللہ نے دنیا میں ہمارے کو ہمیں دکھا دیا عبرت کا نشان بنا کے، دیکھو کیسا اپنے آپ کو مارنا، شوق یہ مارنا، شوق ایسے مستقبل میں ہم ماریں۔ خدا کا خاصہ اللہ ہم پر وہ وقت کبھی نہ لے کر آئے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحیح معنوں میں وہ صورت جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی ہے، اللہ رب العزت ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں سلف صالحین کی فقہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بھائی کے ذہن میں اگر درس کے والے سے یا ویسے کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ جو امام حسین کا واقعہ ہوا تھا 10 محرم کو، محمد المومنین کے جنازے پڑھے گئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا جنازہ پڑھا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا گیا تھا، کس نے پڑھایا؟ علی رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔ وہ 10 محرم میں شہید نہیں ہوئے تھے، 21 رمضان مبارک میں شہید ہوئے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا جنازہ موقع پر نہیں ہوا، اس کی وجہ ہے ان حضرات پر جن لوگوں نے حملہ کیا انہوں نے باقاعدہ لاشوں کی بے حرمت کی تھی، اور وہ لاشیں اس قابل نہیں تھیں کہ وہاں پر لوگ جو ہے نا ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہوتے تھے، اس لیے انہیں فوراً جو ہے نا وہاں پہ ان کی تدفین کی گئی تھی۔ اور باقی جس طرح بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنازے کی تصریح نہیں ملتی، ایسے ان میں سے بعض حضرات کی بھی نہیں ملتی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کا جنازہ نہیں ہوا، جنازہ تو ان کا ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی کس وجہ سے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی تصحیح اس بات کے اوپر کرنی چاہیے کہ جب ہم یوں کہیں کہ امیر معاویہ تو ہم کہیں امیر علی، امیر عثمان، امیر عمر، امیر ابو بکر، تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں امیر معاویہ اور سیدنا علی کے لیے لفظ امیر استعمال نہ کریں تو یہ ناسبیوں کا شعار ہے۔ اللہ رب العزت راضیت سے بھی محفوظ رکھے اور ناسبیت سے بھی محفوظ رکھے۔ تو ان میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کہ پہلے بنیادی ایک بات سمجھنا چاہیے ہمیں، باقاعدہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ صحیح سند سے روایت ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر روایت کو لے کے آئے ہیں، حافظ نے تفسیر الکتاب النہایہ میں بھی انہوں نے بھی ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں ابو مسلم خولانی جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جا کر کہا، اے معاویہ تم اپنے آپ کو علی سے افضل سمجھتے ہو، کیوں یہ سب کر رہے ہو؟ تمہیں منصب کی بھول ہے، تمہیں یہ خلافت یہ عہدہ چاہیے خلافت کا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب کے اندر کہا، نہ تو علی سے زیادہ کوئی اس کا حقدار ہے اور نہ میں علی رضی اللہ عنہ سے ذاتی اختلاف رکھتا ہوں، وہ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہے۔ لیکن کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ عثمان میرا رشتہ دار تھا اور اللہ رب العزت نے
رشتہ دار کے اوپر رشتہ دار کا قصاص لینا، اس کے خون کا مطالبہ کرنا، یہ لازم کیا ہے۔ میں اپنے رشتہ دار کے خون کا مطالبہ کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قاتلین عثمان سے مجھے بدلہ لے کے رکھے تو سب سے پہلے شام میں وہ آدمی ہوں گا جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس حوالے سے اختلاف نہیں تھا۔ پھر جب بزور بیعت لینے کے لیے آپ سمجھے میرے بات ہو کہ اسلام کے اندر خلافت کا انعقاد ہوتا ہے شورا کے ذریعے، اور شورا ہوتی ہے اہل حل و عقد، یعنی کہ وہ حضرات جو شورا ہونے کے یعنی مشاورت مشورہ دینے کا لائق لوگ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں چاہوں میں اپنی ایک کمیٹی بنا دوں اور کہوں کہ میری مرضی سے کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی مشیر آئے تو اسلام اس کا قائل نہیں، یعنی کہ وہ لوگ بیسٹ ہوتے ہیں، وہ جس کو بطور امیر چن لیں وہ اپنے میں سے قوم میں سے ہر شخص کو پیار سے یا زبردستی سے اس کی بیعت کرنی ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ابتدا کے اندر جو بیعت ہوئی ہے وہ بلوائیوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، وہ اہل حل و عقد کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ یہ وجہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اہل شورا میں سے ہیں، اگر وہ اس وقت میں علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ شورا کے ذریعے منعقد نہیں ہوئی ہے، تو وہ اگر تسلیم نہیں کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ معاویہ ان کی بیعت ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا۔ معاویہ کی خود کی حیثیت کیا ہے کہ انہیں عثمان نے اپنے دور کے اندر باقاعدہ، یعنی عمر نے اپنے دور میں، عثمان نے اپنے دور میں دمشق میں گورنر بنایا، تو معاویہ کی حیثیت اس وقت میں کیا ہے؟ گورنر کی حیثیت سے وہ کوئی آرڈر دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے گورنر کی حیثیت سے۔ لیکن اگر ایک شخص مثال کے طور پر یعنی وہ شرعی طور پر ابھی تک امیر بنا نہیں ہے، اس صورت کے اندر آپ سمجھیں کیا وہ ایک گورنر سے اختلاف کر سکتا ہے؟ سوال جواب یہی آگے نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ علی ہی سب سے زیادہ حقدار تھے، وہ خلیفہ بن بھی گئے، اب ان دونوں کے درمیان تعبیر کا اختلاف ہو رہا ہے۔ اب تعبیر کے اختلاف کی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں آپ عثمان کا ہمیں بدلہ لیتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، وہ کہتے ہیں حالات سازگار ہونے دیں، ہم عثمان کا بھی بدلہ لے لیں گے، پھر میں آپ بیعت کریں گے۔ اس میں علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک لشکر کو ان کی طرف بھیجا اور کہا کہ آپ نے جا کر اس ان سے زبردستی بیعت لینی۔ وہ لشکر جو بیعت لینے کے لیے گیا اس نے جا کر ان لوگوں سے لڑائی چھیڑی، جس کا امیر مالک اشتر نہ نہیں تھا، اس نے جا کر ان سے لڑائی چھیڑی، اور اس لڑائی کے تیسرے دن وہاں پہنچتے ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے تک لڑائی ان کے درمیان ہوئی ہے، علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہوا ایک لشکر جنہوں نے جو گیا اس لیے کہ جاؤ ان سے زبردستی بیعت لو، یعنی لڑنا پڑے تو بھی لڑنا۔ یہ آئے ہیں اور معاویہ نے اپنا دفاع کیا۔ اب اس صورت میں لڑائی اصولی طور پہ ان کے درمیان ہوئی ہے، معاویہ اور مالک اشتر کے درمیان۔ علی تو تیسرے دن آیا جب معاملہ سمجھ نہیں رہا تھا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ علی اور معاویہ کے درمیان ہوئی، چلے اسے چھوڑ دیں۔ اچھا بھائی علی اور معاویہ کے درمیان کی جنگ کو تو آپ ذکر کر رہے ہیں، علی اور معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی اس کو ذکر کر رہے ہیں بھائی۔ میں علی اور معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کو آپ نے ذکر کر دیا، بقول آپ کے کہ وہ جنگ ہوئی آپ نے اس کو ذکر کر دیا، لیکن علی اور معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی تھی نہیں، جواب آیا ہوئی تو آپ نے اس کو ذکر کیا؟ کیوں؟ کیونکہ اسے آپ نے تسلیم نہیں کرنا، تو مولا علی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ مولا علی کی بھی وہ بات لینی ہے جس میں اپنا رنجن بک رہا ہو، مولا علی کی وہ بات نہیں لینی ہے جس میں اپنی جو چیز بیچ رہے تھے نا وہ بکنا ہی بند ہو جائے۔ بات آئیے تو یہ معاملہ تھا، ان کے درمیان تو کوئی لڑائی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کروائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کیا یہ مشروط صلح تھی کوئی؟ اصل میں اس وقت تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تو زندہ ہی نہیں تھے، بیعت ان کے درمیان تو اصل میں ہوئی نہیں، یعنی کہ صلح ان کے درمیان تو ہوئی، ان کے درمیان جو صلح ہوئی تو وہ معاہدہ تحکیم کہلاتا ہے، یہ جو صفین کے بعد ہوئی، ٹھیک ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے تو چونکہ اپنے والد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ سے زبردستی بیعت لینی تھی، وہ اسی کے لیے لشکر کو پھر اکٹھا کر کے لے کے گئے، جیسے کہ صحیح بخاری کتاب الفتن میں روایت موجود ہے۔ لیکن جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو دیکھا اور ماضی کو یاد سامنے رکھا تو انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس لڑائی کے نتیجے میں جو لوگوں کا قتل عام ہوگا، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے بے سہارا ہوگا، ان کا ذمہ داری کون لے گا؟ بہتر یہ ہے کہ تم جاؤ اور حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کی بات کرو۔ وہ گئے، انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کی بات، حسن رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں بھی کوئی لڑائی کا تو شوق نہیں،
لیکن چونکہ ایک لشکر لے کر آئے، اس کے لیے جو مال و اسباب اکٹھا ہوا، جنگ کے لیے جو ہتھیار چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو مال و اسباب ملتا ہے، آپ وہ سب دے دو ان کو، وہ سب دے دو، ہماری لڑائی ختم، اس کو صلح کے بعد ہم طے کریں۔ یہ واحد ایک شرط ہے اور کوئی شرط نہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ سلاؤ بھی